ٹھیک ہے، ان کی پالیسی تو وہی ہے، اور اگر یو ایس کے پاس لیوریج نہیں ہے یا وہ لیوریج یوز نہیں کرنا چاہتا پیس میکنگ کے لیے، پیس کیپنگ کے لیے، تو پھر یہ کون انشور کرے گا کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کو روکیں؟ یہ تو ساری پولیٹیکل باتیں ہیں کہ 2 اسٹیٹ ہونی چاہیے، یس وی نو ہونی چاہیے، اور یہ بحث تو پچھلی 1 صدی پہ محیط ہے، لیکن ابھی جو روز جانے جا رہی ہیں، جو روز لوگ مر رہے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ اف ناٹ یو ایس، اف ناٹ یورپ، کون آئے گا اور اس کو روکے گا؟ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. جلال صاحب، آئی ول کم اسٹریٹ ٹو یو. میں بریک سے پہلے یہ پوچھ رہی تھی کہ ہم نے دیکھ لیا الیکشن سے پہلے ہمیں لگتا تھا شاید ڈیموکریٹس جائیں گے، ریپبلکنز آئیں گے تو پالیسی چینج ہوگی اور کچھ نہ کچھ امن کی طرف جو جیتے گا پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ وہ آئے گا. اب ہمیں ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے یو ایس کی، کوئی فرق نہیں پڑتا ریپبلکنز لیڈ کر رہے ہیں یا پھر اوول آفس میں ڈیموکریٹس بیٹھے ہیں، پالیسی وہی رہنی ہے. اب اگر سارا نظام دنیا کا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، طاقتور ترین بھی یہی لوگ ہیں، عرب لیگ بھی ایکٹیو نہیں ہو رہی، مسلم امہ بھی صرف لپ سروس دیتی ہے، کبھی کبھی ایک کانفرنس کر لیتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی، تو یہ جو روز وہاں ہو رہا ہے، ان یور اوپینین اس کو کون روکے گا اور یہ کب تک ایسے چلے گا؟ دیکھیں جنرل صاحبہ، شاید یاد ہوگا آپ کو 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں آپ کے پروگرام میں اور بھی کئی نیوز چینل میں، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بات کی تھی. 2 باتیں شاید آپ کو یاد ہوگا. میں نے آپ کو ایک بات کی تھی، میں نے آپ کو ایک بات کہا تھا کہ چاہے وہ ریپبلکن ہے یا ڈیموکریٹک پارٹی ہو، ایک ہی ہے، کوئی بھی آئے گا پالیسی ان کی ایک ہی ہے، اسرائیل کے متعلق ہے. چہرہ چینج ہوں گے، پالیسی کا طریقہ کار چینج ہوگی، مے بی سم تھنگ چینج، لیکن ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ایک ہی ہے، اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کچھ بھی ہو، ڈیموکریٹک ہو یا ریپبلکن ہو. جو بائیڈن تھا آپ کے سامنے، جو بائیڈن نے کیا کیا ہے، آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ وہی ہے. میں نے آپ سے بالکل یہی جملہ کہا کہ محترمہ کوئی فرق نہیں پڑتا، امریکہ کا جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اسرائیل کے لیے وہ ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی. ہم دیکھ رہے ہمارا سامنے کتنی حکومتیں آئی ہے اور کتنی حکومتیں گئی ہے امریکن اس 77 سال میں، وہی پالیسی ایک ہی ہے، کوئی چینجنگ نہیں ہے. اچھا، آپ نے جو سوال کیا ہے اب یہ جا کر کہاں روکے گا؟ محترمہ اس کے روکنے کا ایک واحد 2 راستے ہیں. ایک تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہماری جو عرب اور امت مسلمہ متحد ہو جائے نا. مجھے بتایا کہ یہ بات کرتے ہوئے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میں ایک امپاسبل چیز بتا رہا ہوں جو نہ ہونے والی چیز ہے کہ ہمارے عرب اور مسلمان ایک ہونا تو ناممکن ہے، لیکن اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں اقوام متحدہ سے ہمیں حل ملے گا، نہیں ملے گا. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ملے گا، نہیں ملے گا. سیکورٹی کونسل سے ہمیں ملے گا، نہیں ملے گا. امریکہ سے ملے گا، نہیں ملے گا. یورپ سے ملے گا، نہیں ملے گا. ایک ہی راستہ سے مل سکتا ہے محترمہ، اور وہ راستہ ہے جو ناممکن ہے. وہ ہے کیا؟ ہمارے عرب اور ہمارے امت مسلمہ وہ خود کوئی مؤثر اقدام کر لے تو. کیونکہ محترمہ ہم ایسا دور میں ہیں کہ پیار محبت سے میری خیال میں کوئی چیز نہیں ملتا. کوئی بھی ملک آزاد پیار سے، باتوں سے، جلسہ جلوسوں سے اور بیاناتوں سے، مذمتوں سے ملک آزاد نہیں ہوتے ہیں جب تک کوئی مؤثر. اور وہ ایک چیز اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں محترمہ، ہم اکیلے ہیں. آج میں یہ جملہ کہوں گا اور آپ کے ناظرین اور آپ کے جو معزز مہمان ہیں یہ بھی میری بات بڑے غور سے سنیں. ہم جو فلسطینی لوگ اور خاص طور پر غزہ کے لوگ ہم اکیلے پورے دنیا سے لڑ رہے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے اپنے عرب بھی ہمارا ساتھ نہیں ہے. میری بہن، معزز حاضرین، معزز ناظرین، ہمارے بچے بھوک پیاس ہے. آپ تو سلیوشن کی باتیں آپ کر رہی ہیں، میں تو کہتا ہوں ہماری امت مسلمہ اور عرب جو ہم سے 100 قدم دور ہے، جن کے پاس پانی، خوراک، سب کچھ ہے، وہ 21 مہینے میں میرے بہن بھائیوں کو، میری بچوں کو غزہ کے اندر ان کو ایک پانی کا گھونٹ نہیں پہنچا سکے. ان کو ایک خوراک، ایک دن کا یا ایک ٹائم کا خوراک نہیں پہنچا سکے. تو کیا آپ ان سے توقع کرتی کہ یہ ایک دن فلسطین کی آزادی کے لیے کریں گے؟ میں آج آپ کے اور آپ کے ناظرین کو کہوں گا، بھلے بے شک انہوں نے حماس کو کمزور تو کر دیا، میں خود کہہ رہا ہوں حماس اب وہ حماس نہیں رہی. حماس جو شروع میں
हमास वो नहीं है जो आज है। हमास बहुत कमजोर हो गया, कमजोर कर दिया गया है हमास को। क्यों कमजोर कर दिया गया है? इसलिए कि हमास सिर्फ इसराइल से नहीं लड़ रहा था, हमास लड़ रहे थे पूरी दुनिया से। तो हम तो इस वक्त इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमास को कमजोर कर दिया गया है, लेकिन मैं आज पूरे दुनिया को एक आखिरी जुमला, पूरे दुनिया को एक पैगाम देना चाहूंगा, वो ये है कि जब तक फलस्तीनियों को अपना हक नहीं मिलेगा, आजाद रियासत है, इस खित्ता के अंदर कभी भी अमन कायम नहीं हो सकता। जी राइट। हामिद साहब, मैंने आज ये फॉर्म रखा ही सिर्फ गज़ा के लिए। मैं स्ट्रैटेजीज़ वगैरह डिस्कस ही नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि एक तो मैक्सिमम जलालुल फरा साहब के ज़रिए लोगों तक पहुँचे कि हो क्या रहा है और हाउ डू दे फील, पैलेस्टीनियंस इस वक्त फील क्या कर रहे हैं। दूसरा, हम सिर्फ इंसानियत पे बात करें और किस तरह दुनिया का कॉन्शियस मुर्दा हो चुका है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम लोग हेल्पलेस हैं। अब इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो काज हैं वो कहते हैं कि हम ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं जिसमें ईरान दोबारा अपना उतना भी दिफा नहीं कर सकेगा जैसा उसने पहला किया है। अब अगर वो मज़ीद प्लान्स पे, ये वॉर कैबिनेट है ना नेतन्याहू की, वो तो मुस्तकिल वैसी ही बातें कर रहे हैं, वो तो मुस्तकिल नए प्लान्स की बात कर रहे हैं। काफ़ी एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि ये एक पॉज है जिसमें सरप्राइज़ मिला है। इजराइल ने पहली दफ़ा अपनी लैंड पे मिसाइल्स का, बंकर्स में ज़िंदगी गुजारने का मज़ा चखा है। तो ये एक पॉज है जो कि ट्रंप ने उन्हें प्रोवाइड किया है। इसके बाद ये रीकू जिसे कहते हैं ना, ये अपने आप को दोबारा से री इन्विगरेट करके दोबारा हमला करेंगे। आप अग्री करते हैं इससे? 100% ज़ुनैरा, देखिए बात ये है कि इसराइल और इंडिया सॉरी दोनों जो हैं वो सफ बंदी कर रहे हैं और वो जो है ना वो दोबारा से अपने आप को तैयार कर रहे हैं और मुहलिक और ख़तरनाक और बड़ी जंग के लिए। और मैं आपको ये एक बात बताता चलूं कि किसी भी हालत में ना तो इसराइल को ये इस अंदाज में जंगबंदी कबूल है, ना ही इंडिया को। सो मुस्लिम उम्मा को खड़े होना होगा, मुस्लिम उम्मा को समझना होगा कि मामला जो है वो ना तो ईरान पे रुकेगा और दुनिया की जो ग्रेटर इसराइल के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो इस तमाम खित्ते के मुसलमान ममालिक को लपेट में लेंगे। मैं ईमानदारी की बात यह है कि ज़ुनैरा, आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने जलाल साहब को इतना उनको हमें सुनने का मौका दिया। देखिए उनके जो जज्बात हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनके जो अल्फाज हैं, वो हमें उस कर्ब की बात बता रहे हैं, उस तकलीफ से आशना कर रहे हैं जो हम 100 बार देखते हुए भी, जानते सुनते हुए भी महसूस नहीं कर पा रहे। तो ईमानदारी की बात है कि बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। एक चीज आपको बताऊं, मैं बहुत सारी जगह पे एक तजवीज दे रहा हूं, मैंने राइटिंग में आर्टिकल्स भी लिखे हैं कि अगर मुस्लिम उम्मा पूरी इकट्ठी नहीं हो सकती है तो जिस तरह यूरोप ने और वेस्ट ने G8 बनाई है, क्यों नहीं मुसलमान ममालिक की M8 यानी मुस्लिम्स 8 बड़ी मुसलमान ममालिक की ताकतें मिलकर कोई एक लायहा अमल बना लें जिसके अंदर सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और इंडोनेशिया या मलेशिया, 8 बड़े मुसलमान ममालिक एक लायहा अमल बनाएं और उसको रूस और चाइना के ताबन से पूरी दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करें। वो तमाम मुसलमान ममालिक के जो बड़े मसाइल हैं, कश्मीर हो गया, गजा का मसला हो गया, या सूडान में जो हो रहा है, ये सारा सूडान भी दुनिया में एक कहत से गुजर रहा है, वो भी एक मुसलमान मुल्क है। सो दुनिया के अंदर जितनी मुसीबतें, अजाब, जितना कुछ आ रहा है, उसके अंदर मुसलमान ममालिक उसका शिकार हो रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जो मुसलमान ममालिक उम्मत नहीं रहे, हर मुल्क के जो हुक्मरान है वो अपनी रियासत, अपनी बादशाहत, अपनी सदारत, अपना ओहदा बचाने के लिए एक मगरिब की गुलामी में आया हुआ है। यही वो हकीकत है जो हमें समझ आनी होगी। अमेरिका और मगरिब की गुलामी जो है वो इस उम्मत मुस्लिमा का शिराजा जो है वो बिखर चुका है। और एक चीज अभी हम गौर से देखें, वो ये है कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर हमास की बात करते हैं, मुझे हैरत होती है हमास में रह क्या गया है। इस्माइल हनिया को इन्होंने शहीद कर दिया, अबू नस्वार को इन्होंने शहीद कर, सनवार को इन्होंने शहीद खत्म कर दिया इन्होंने। उसके बाद तो सिर्फ फुट सोल्जर्स ही रह गए हैं ना, जो डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर सकते।
یس، اور اگر ان سے ابھی تک وہ چند ایک ہوسٹیجز کے نام کے اوپر اور نہیں چھڑوائے گئے تو اس کے اندر اسرائیل کی ناکامی کے علاوہ کچھ نہیں. اور بالکل صحیح بات ہے کہ پوری دنیا میں کہیں بھی آزادی کی تحریک پہ کولیٹرل ڈیمیج کے نام پہ اس طرح کا جینوسائیڈ نہیں ہوا تھا جو ہو رہا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہ جو غزہ کے لوگ ہیں، جو فلسطین کے لوگ ہیں، وہ قبلہ اول کی حفاظت کی ذہن سے، اس آئیڈیالوجی سے وہاں کھڑے ہیں. اس کی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں ہلتے ہیں. وہ اپنی قربانیاں جو ہیں وہ پوری امت مسلمہ اور اللہ کے نبی کے قبلہ اول کی حفاظت کے نام پہ دے رہے ہیں. سو یہ عربوں کو قیامت کے دن جو ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ ان کا گریبان میں ان فلسطینیوں کے ہاتھ ہوں گے اور ان کو دیکھنا ہوگا. اللہ پاک کا جو انصاف ہے وہ میں سمجھتا ہوں پوری امت کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اس وقت کے حکمرانوں کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے. ایمانداری کی بات تو یہ ہے.